Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Shugupta Kadir, teacher BMS Yarlangate. Today I'm going to teach class 7th weeks, and today's chapter is chapter number 4, growing up as boys and girls. And now I'm going to teach its third and last part. And today's topic is housework. Valuing housework. जैसे आपने पिछली बार देखा कि सोसाइटी में कैसी प्रॉब्लम्स होती है हमारी सोसाइटी में बच्चों की वेरी यंग एज से, कि उनको हम कैसे अलग अलग सिखाते हैं, अलग अलग चीज़ें देते हैं। लड़कियों को कैसे बोलता है रहना, कैसे उनको बड़ा करते हैं, और लड़कों को कैसे बड़ा करते हैं, किस हिसाब से बड़ा करते हैं, अपने अपने हिसाब से। ये मेल कैसे होना चाहिए लाइफ में, फीमेल कैसे होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे वैल्यूइंग हाउसवर्क जो होता है, जो घर का काम होता है, उसको क्या वैल्यू मिलती है, कहाँ पे हमारी सोसाइटी में, हमारी इंडिविजुअल लेवल पे, हर किसी लेवल पे क्या प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम्स ये फेस करती हैं औरतें घरों में, बाहर। यहाँ पे तो घरों में दिया गया है हाउसवर्क मतलब होता है जो घर के काम होते हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड हाउसवर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइज विथ वुमेन। जो औरतें होती है हमारे समाज में, पूरी दुनिया में जो घर के काम करती है वो कौन करती है, एक वुमेन करती है। केयर गिविंग हाउस वर्क होता है, हाउस वर्क पे आपके बहुत सारे काम आते हैं, जैसे आपके घर का ख्याल रखना, आपके घर की सफाई करना, आपके कपड़े धोना, आपकी बूढ़े बुज़ुर्गों जो भी घर में होते हैं उनका केयर करना, अपने बच्चों का केयर करना। जितने भी काम होते हैं घर में वो कौन करती है, औरत करती है। मगर जो ये काम करती है उनको कंसिडर नहीं किया जाता एज़ वर्क, इसके काम को एज़ वर्क कंसिडर नहीं किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। देखो, अब जब कोई मेल जाता है, आपका जो पापा है, फादर है, तो वो जाता है घर से बाहर काम करने के लिए, तो उसका वर्क दिखाई देता है कि नहीं ये कमा रहा है, घर से काम करने जाता है। क्या आपने कभी सोचा है ये बच्चों, क्या हमने कभी सोचा है, हमारी सोसाइटी ने कभी सोचा है कि जो घर में रहती है, औरत रहती है घर में, वुमेन, तो वो कितना काम करती है दिन भर, सुबह से लेके रात तक। आपको स्कूल भेजती है, बच्चों को आपके स्कूल का टिफ़न, आपकी यूनिफॉर्म, आपकी सब कुछ, आपकी ज़रूरत देखना, आपके पापा के लिए सब कुछ जो आपके घर में होता है वो आपकी मम्मा करती है, और उसके काम को काम नहीं समझा जाता है। इसके बाद है इन रूरल एरियाज़। देखो बच्चों, आप देखो रूरल एरियाज़ होते हैं, गांव, ये बैकवर्ड इलाके, तो जैसे हम लोग गांव में रहते हैं वैसे हम रूरल एरियाज़ में रहते हैं। जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल सिटीज़ मार्केट, बाज़ार होते हैं, टाउन्स होते हैं, सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ औरतों को अंदर का काम करना होता है, घर का काम, चाहे सफाई हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे अपना घर साफ़ रखना हो, तो अंदर से ही होता है। बट कुछ रूरल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में क्या होता है, हाउस वर्क में क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें वाटर फैचिंग होता है, पानी लाना। पानी वो बाहर से लाती हैं वहाँ की औरतें, वो तो नज़दीक से भी नहीं, कभी कभी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर उनको पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। एंड कलेक्टिंग फायरवुड, कई कई जगहों पे फायरवुड पे बनता है खाना, जैसे हम घर में जलाते हैं ना फायरवुड। हाँ बच्चों, कٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ دامبُل چھِنہ دامبرِس پٮ۪ٹھ بَتہٕ رَنان, تَتھ چھِ زیُن لگان. وہی فائر ووڈ لانے کے لیے عورتوں کو بہت بہت دور تک جانا پڑتا ہے, اور اپنے سر پہ لاد کے وہ فائر ووڈ لاتی ہے, جس کے لیے ان کو بہت ٹائم لگتا ہے اور ان کو بہت فزیکل ورک لگتا ہے اس چیز کے لیے. تو یہاں پہ ہے دوسرا ٹاپک, لائیوز آف ڈومیسٹک ورکرز. ڈومیسٹک ورکرز آپ جانتے ہوں گے بچے, ڈومیسٹک ورکرز ہم ان کو بولتے ہیں جو ہمارے گھر کے کاموں میں مدد کرتے ہیں. ہمارے گھر میں نوکر ہوتے ہیں, کوئی رکھتا ہے اپنے گھر میں نوکر کام کرنے کے لیے, جو عورتیں جاتی ہے باہر, جو یہ ورکنگ وومن ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں رکھتی ہے کام والی بائیوں کو. موسٹ ڈومیسٹک ورکرز آر وومن. جو سب سے زیادہ تعداد ہے جو گھر میں کام کرتی ہے, کام والی بائیں, وہ عورتیں ہوتی ہیں زیادہ تر.
دے ڈو آل آف دا ہاؤس ورک، وہ اس گھر کا سارا کام کرتی ہے، صفائی سے لے کے جو دن بھر ہوتا ہے کام، کھانا پکانا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، کیئر ان کی، وہ صبح سے لے کے رات تک لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہے، مگر ان کی جو ویج ہوتی ہے، جو تنخواہ ہوتی ہے، ویج تنخواہ ہوتا ہے، وہ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جو کام ہوتا ہے اس میں بہت فزیکل ورک لگتا ہے، اور وہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، وہ بہت ٹائم لگتا ہے ان کو اس کام کرنے میں، مگر اس کے ویجز بہت کم ہوتے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ان دو چیزوں میں، ویلیونگ ہاؤس ورک لائفز آف ڈومیسٹک ورکرز، یہاں پہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، یہاں پہ سوشل ڈسکرمنیشن دیکھی گئی ہے، بالکل کلیئرلی دیکھی گئی ہے بٹوین میلز اینڈ فیمیلز کی، فیمیلز کے ساتھ کتنا کچھ ہوتا ہے، کتنا ان کو جھیلنا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو میلز. تو یہاں پہ ایک سوشل ڈسکرمنیشن آپ نے کلیئرلی دیکھا. اب یہاں پہ لاسٹ پہ آتا ہے بچوں انیکویلٹی. یہاں پہ لاسٹ پہ آتا ہے وومینس ورک اینڈ ایکویلٹی. جو وومینس کی انیکویلٹی ہے ان کو نابرابری دی گئی ہے ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں، انڈیویجول لیول پہ بھی اینڈ سوشل لیول پہ بھی. یہ پرابلم ایک ہے، اس کو ہم کیسے دور کریں، اس کو ہم ایکویلٹی میں کیسے تبدیل کریں، کیسے ہم ایکویلٹی بنائیں میلز اینڈ فیمیلز میں. اسٹیپس نیڈس ٹو بی ٹیکن ایٹ بوتھ لیولز. ہمیں دونوں لیول پہ اسٹیپس لینے. انڈیویجول ہوتا ہے ہمارا پرسنل، جو ہمارے گھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے، ہمارے گھر میں ہماری مدر جو کام کرتی ہے، ان کے کام کو کام نہیں سمجھا تھا، وہ دن بھر کھڑی رہے، دن بھر ہمارا کام کرے، تو ہم بھی پھر بھی ہم نے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آدمی کماتا ہے، عورت کیا کرے گی، مگر یہ نہیں کوئی سوچتا کہ اس کو کتنی محنت لگتی ہے ان کاموں میں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہاں جو کانسٹیٹیوشن ہماری ہے، جو قانون بناتی ہے یہاں کی، آپ کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن، ہاں وہ فریم کرتا ہے لاز ہماری یہ کنٹری کے لیے. تو اس میں لکھا گیا ہے کہ فیمیلز جو آتی ہے، فیمیل کو چاہے میل اور فیمیل ہو، ان کی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. گورنمنٹ از ٹیکنگ مینی اسٹیپس ٹو ٹیکل دس سچویشن. گورنمنٹ جو ہے اس نے بہت سارے اسٹیپس لیے اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کے، اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے، یہ ڈسکرمنیشن ختم کرنے کے لیے، یہ عورتوں کو ایکویلٹی دینے کے لیے گورنمنٹ نے بہت ساری ایسے اسٹیپس لیے ہیں، ٹیکنگ ہولڈ اسٹیپس لے رہا ہے. آنگن واڑی اسٹارٹ کی ہے گورنمنٹ نے. آنگن واڑیز کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم بچوں کو ڈالیں، جہاں پہ بچوں کا کھانا وانا پہنچتا ہے، ان کے بچوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے. اور چائلڈ کیئر سینٹرز جن میں بچوں کا کیئر کا ہو سکے، ویسے سینٹرز جن سے جو ورکنگ وومین ہے، جو گھر سے باہر نکلتی ہے، ان کے بچوں کو وہاں، ہاں ان کے بچوں کو چائلڈ کیئر، ان کے بچوں کو وہاں پہ کیئر پہنچ سکے. اور اس میں آتی ہے جو بھی عورتیں اپنے بچوں کو وہاں ڈال سکتی ہے کیئر سینٹر میں. آر اسٹارٹیڈ بائی گورنمنٹ نے اسٹارٹ کیا اینڈ میڈ اٹ کمپلسری فار آرگنائزیشن وتھ مور دین 30 فیمیل شوڈ پرووائڈ کریچ فیسلٹی. کریچ ہوتا ہے یہاں پہ بچوں، جہاں پہ چھوٹے بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو ہم کریچ کہتے ہیں. کریچ فیسلٹی ان عورتوں کو ملنی چاہیے جو ورکنگ وومین ہے، جو اپنے گھر میں دن بھر گھر سے نکلتی ہے اور اپنے بچوں کو اس کریچ میں چھوڑ سکتی ہے. تو یہ سوشل ڈسکرمنیشن آپ نے دیکھا، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پرسنلی آگے آنا چاہیے، ہمیں اپنے گھر سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. پھر جو باقی سوشل لیول پہ پرابلم ہے وہ گورنمنٹ دیکھے گی. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک گروئنگ اپ ایز بوائز اینڈ گرلز. اس میں دیکھا ہم نے کیسے ڈسکرمنیشن ہوتی ہے بٹوین میلز اینڈ فیمیلز پہلے سے ہی. تو دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک. دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک. انشاء اللہ نیکسٹ ٹاپک I will teach you more. Okay, till then, bye.